اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ رات مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی موت واقع ہوئی ہے اور لوگوں کی مختلف نظریات ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کسی نے قتل کیا ہے، تو لہٰذا اس طرح کی جو غلط افواہیں ہیں ان پر کان مت دھریں۔ جو ایک پراپر اور ایک صحیح ادارے سے جو خبر میرے تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے نے خودکشی کی ہے، اور ان کے بھائی نے بھی وضاحتی ویڈیو پیغام بھی سوشل میڈیا پر جاری کیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم نے خودکشی کی۔ تفصیلات کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریجنل پولیس آفیسر RPO ملتان کیپٹن سہیل چودھری نے کہا ہے کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے نے خودکشی کی ہے۔ DPO نے خودکشی کی CCTV فوٹیج دیکھی ہے۔ RPO ملتان کے مطابق عاصم جمیل نفسیاتی مریض تھے اور کئی سال سے ادویات لے رہے تھے۔ انہوں نے 30 بور کے پستول سے اپنے آپ کو گولی ماری۔ یہ طارق جمیل اور ان کے چاہنے والوں کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ عاصم جمیل نے اپنے ملازم عمران سے پستول منگوایا، چھاتی کی جانب پستول کیا تو عمران نے ایسا کرنے سے منع کیا۔ پولیس کے مطابق عاصم جمیل نے پسند کی شادی کی تھی اور بعد میں طلاق ہو گئی۔ واضح رہے کہ مولانا طارق جمیل کے ایکس اکاؤنٹ پر بیٹے کے انتقال کی تصدیق کی گئی تھی۔ پوسٹ میں مولانا طارق جمیل کا کہنا تھا کہ آج تلمبہ میں میرے بیٹے عاصم جمیل کا انتقال ہو گیا۔ اس حادثاتی موت نے ماحول کو سوگوار بنا دیا۔ مولانا طارق جمیل کا کہنا تھا کہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس غم کے موقع پر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ میرے فرزند کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مولانا طارق جمیل کے ساتھ ساتھ میں بھی آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ دکھ کی اس گھڑی میں خوددارہ سیاسی انتشار مت پھیلائیں۔ اگر آپ کو مولانا طارق جمیل پسند نہیں ہے تو اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں۔ یہ ماں باپ کے لیے انتہائی دکھ کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس گھڑی میں آپ ان کا سہارا نہیں بن سکتے تو کم سے کم کچھ ایسے الفاظ بھی مت ادا کریں جن سے ان کی دل آزاری ہو۔ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ نوجوان اولاد کی موت کا غم کتنا بڑا غم ہوتا ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب عمر کے کس حصے پر پہنچ چکے ہیں۔ خوددارہ کوئی غلط بات مت کریں، خاص طور پر اس موقع پر جب پورے گھر میں قیامت برپا ہے۔